وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب پھر ایمان چیک ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہم دعا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی آتا ہے نا، میرے پلاٹ سے قبضہ ہو گیا ہے، ہم کیا کرتے؟ دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں نا، امام کعبہ دعا کر رہا ہے کیا؟ غزہ پہ اسرائیلیوں نے حملہ کر دیا۔ ایسے ہی پاکستان کے سارے مولوی پلس مفتی دعائیں کر رہے ہیں۔ غزہ میں معصوم بچے مر رہے ہیں، جلس رہے ہیں، بارود کی نظر ہو رہے ہیں، زمین مٹی کی بجائے بارود بنی پڑی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اور مولانا ظفر علی خان تھے نا مرحوم، انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا شعر ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں اس کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ پھونکا ہی ہے، آدھا گھنٹہ کی قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اور اپنے ممبر سے باہر نہیں جاتے، مسجد سے باہر نہیں جاتے، بس ادھر ہی مقتدیوں نے بھی ادھر قنوت نازلہ میں پیچھے زور زور سے آمین کہا، جو کہ شریعت ثابت ہی نہیں کرتی۔ جب کوئی دعا کر رہا ہو نماز کے اندر تو پیچھے زور سے آمین کہنے کا یہ ٹرینڈ ہے، حکم نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ جب وہ کہتا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت آمین، تو آپ نے نماز توڑ دی۔ آپ کو تو خشوع اور خضوع اور خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دل میں آمین کہنا اس وقت، اس آمین کو زور سے کہنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ صرف نماز میں ایک جگہ پہ آپ آمین امام کے ساتھ اونچی کہیں گے جو فاتحہ ہے، بس۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، وہ کیا کہا؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کفر کے آگے چٹان دعائیں نہیں بنتی، ظالم کے سامنے دعائیں چٹان نہیں بنتی۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اب دیکھو مولانا ظفر علی خان مرحوم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ دل دھڑکتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور آج سے 200 سال پہلے والے مسلمان کہاں تھے، اور وہ مسلمان کہاں تھے جن کے چولہے نہیں جلتے تھے اور وہ عرب کے مالک بن گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چادر کو پھاڑ کے 2 آدمی لیا کرتے تھے، اتنی غربت تھی۔ اور کیا ہوا؟ 11 سال کے عرصے کے بعد گورنر عراق بن گئے۔ جب وہاں گورنر عراق بن گئے تو تحفے دیتے ہیں، آج کل بھی رواج ہے نا، جو افسر بن جاتا ہے اس کو گفٹ دیتے ہیں، بھلے بہن بھوکی مر جائے، بھائی بیچارہ بھیک مانگ رہا ہو، کشکول اٹھا کٹورا اٹھا کے، اور اس کے تحفے وہاں ڈی سی کو جا رہے ہوتے ہیں، ایس ایچ او کو جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسا ہی انصاف ہوتا ہے۔ جب تحفے آئے نا، گورنر بن کے گئے، لوگ تحفے لے کر آئے، سارا کام ہو جاسی، انہوں نے تحفے رد کر دیے۔ کیوں؟ تحفے کس چیز کے تھے؟ اس سیٹ کے تھے، میرے نہیں ہیں، مجھے تو پہلے کبھی نہیں دیے، میں تو ایک چادر پھاڑ کے بھائی کو بھی دیتا تھا، خود بھی لیتا تھا، تو اس کے اوپر ڈال جاؤ۔ آج کل ہے کسی کی ضرورت؟ آج کل کیا ہوتا ہے؟ 2 کروڑ روپیہ گفٹ، اے سی اور ڈی سی کو 1.5 کروڑ 4 کروڑ کی گاڑی دے دی جاتی ہے، تو علاقے میں فرعون کی طرح گھوم۔ فرعون مرا نہیں ہے، ہمارے مولویوں نے مارا ہے، مرا نہیں ہے۔ ہر چیز کی آل ہوتی ہے، جانوروں کی بھی آل ہے، بھینس کی نسل آ کے بھینس چل رہی ہے، انسانوں کی بھی، اور جس کا بیٹا نہ ہو کتنا پریشان ہوتا ہے میری وراثت، تو اس کا مطلب آل ہے، تو آل فرعون بھی ہے۔ فرعون کسے کہتے ہیں؟
دیکھو یہ آیت، یہ سورہ حجرات کا جا کے مطالعہ کرو گے نا، اگر صحیح تفسیر پکڑ کے کسی ریسرچر عالم دین کی، تو آپ کے طبق روشن ہو جائیں گے۔ آل فرعون کی کچھ خصوصیات ہیں۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ اس کو جا کر کسی نے کہا اللہ کو ایک مانگ، تیری ایسی تیسی، تو کون آ گیا مجھے سمجھانے والا؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اے موسیٰ نو مال بھی دیو تے جان بھی دیو، چلے گئے بندے دا پتر بنا کے آئے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، فلسطین پوری ریاست تباہ ہو رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ موسیٰ کو دعا نہیں آتی تھی؟ جب اس کی قوم نے کہا تھا کہ ہم نہیں تیرے ساتھ جاتے، تو جا اور تیرا رب جائے فرعون کو سمجھائے۔ جس شخص سے آپ کو ڈر لگے، خوف آئے، وہ آل فرعون ہے۔ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ڈگری جو مرضی رکھ لو، مدارج ہے نا، درجے رکھ لو، جس سے خوف آئے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا، یہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک باپ کا خوف ہوتا ہے جو واجب ہے، ایک سردار کا خوف ہوتا ہے واجب نہیں ہے۔ سردار اللہ اور اللہ کا رسول ہے ہمارا، اور کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہے، اور یہ عبادات کا خوف ہے، معاملات کا خوف ہے، تو سمجھو وہ دل مشرک ہے۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ کسی اور سے بھی ڈرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی اور نہیں، مارنے والا بھی وہی، زندہ رکھنے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، حرمت بچانے والا بھی وہی، پامال کرنے والا بھی وہی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب آپ اس کو اسی آیت کے ترجمے میں آگے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دعائیں لمبی لمبی یاد کر لو۔ او مولویو ساری قوم نو ایک ایک گھنٹے کی دعا یاد کرو، کیا ہی نہیں، بالکل نہیں کہا کہیں پہ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، یاد کرائی جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں، یاد نہیں کی جاتی۔ اور ہر شخص کی زبان اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ اور جس کا عقیدہ ہے کہ میری بات اللہ نہیں سنتا ہے میری زبان میں، تو وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلم ہی نہیں رہتا۔ اللہ خالق کائنات ہے، اور اسی نے ہمیں اردو میں پیدا کیا، اس کو پشتو میں پیدا کیا، اس کو انگریزی میں پیدا کیا، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس یہ عربی والی دعائیں یاد، یعنی گویا کہ میں ہزارویں بھی مانگوں گا تو میری نہیں سنے گا۔ صرف نماز کا حکم ہے کہ آپ نے نماز عربی میں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اے اللہ بڑے پریشان ہو، سارا ملک بارود کی زد میں ہے اور یہودی حملہ آور ہے، تو تیرے علاوہ تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا ہے نا، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر دعائے کعبے کے امام کی دعا سے کوئی کام ہوتا تو غزہ پہ بارود نہ چلتا اور نبی بدر میں نہ چلتا۔ نبی سے ہستی بڑی کسی کی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ نبوت کی بعثت کے بعد ساری انسانیت دوسرے درجے پہ ہے۔ افضل البشر کیا ہے؟ سید کونین۔ وہ چھوٹا پرچہ لے آنا سی، تو آدھ گز دل ہے۔ نویں داستان لکھ رہے ہیں۔ افضل البشر ہے، اور ان کی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین۔ ہمارا بھی وہی مالک ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو مومن ہے، نہیں تو ثم لم یرتابوا، پھر مشکوک ہے۔
وہ ہستی جو بشریت میں سب سے افضل ہے 3 بار بدر میں گئی ہے لڑنے کے لیے. دعا تو نہیں کی مدینے میں بیٹھ کر, بدر کے میدان میں مصلی لگا کے نماز پڑھی ہے, دعا کی ہے. اور ہم کہاں پڑھ رہے؟ ہم غزہ میں نہیں پڑھ رہے, ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. جہاں امن والی ریاست دیکھتے ہیں وہاں جا کے دعا پڑھتے ہیں. اور کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تو غیر سے مدد بھیج, تو مرے گا تو آئے گی, اگر زندہ ہے تو میدان میں جائے گا تو آئے گی. اور یہ میں واقعہ سنا چکا ہوں کہ ابابیل کب آئے تھے, جن ابابیل کو آج کل مولوی دعائے قنوت نازلہ میں مانگتے ہیں. جب کعبے کے متولیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, اللہ سانو مار دینا انہیں, تو جانتے تیرا کعبہ جانے, ہم جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اسی طرح فرعون کے زمانے میں ہوا تھا, جب موسیٰ نے کہا نا جانا ہے اس کو سمجھانے کے لیے, تو قوم نے کہا 7 ہاتھ کھڑے لیں. موسیٰ جانے ادھر, رب جانے تھے, فرعون جانے. پھر اللہ نے کیا فیصلہ کیا, جب قوم نے مرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں مار دے لیکن ہم فرعون کے در پہ نہیں جائیں گے سمجھانے کے لیے تیرے ساتھ, تو اللہ نے سب کو غرق کر دیا. نئی قوم آئی جس نے موسیٰ کی اتباع کی. اسی دریا کے اندر, اسی سمندر کے اندر, اسی لمحے میں موسیٰ تیر کے جاتا ہے, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے, نہتے بھی جیت سکتے ہیں اسلحہ والوں کے مقابلے. شرط کیا ہے, پہلے آگے اپنی رسک تو لے, رسک کہتے ہیں نا اس کو, رسک تو لو. ہم رسک کیا لیتے ہیں؟ ہم نے ایٹم بم بنایا ہے, ہم امریکہ سے اسلحہ خریدتے ہیں, خرید کے 2 کافر ملک لڑ رہے ہیں, ان میں سے ایک کو دے دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, لیکن اپنے مسلمان ملک کو کافر مار رہے ہیں. ہم ان کے لیے اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے. پہلے تو تجھے غلامی سے نجات دلائیں گے, پھر کوئی آزادی کی بات کرنا. یعنی ہم کافر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک کافر کی مدد کر رہے ہیں اسلحہ بیچ کے, لیکن جب مسلمان پر کوئی کافر حملہ آور ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کرنا کیا ہے. کیوں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, کیونکہ ہم ایمان والے بے ایمان ہیں, یہ خدا نے اسی لیے کہا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے نا توجہ قرآن میں ہونی چاہیے. اللہ کی مدد کے لیے آپ کو رزق لینا لازمی ہے, اور جو قوم مدد کے بغیر, رزق لینے کے بغیر دعاؤں پہ گزارا کرتی ہے, وہ آپ کی طرح کی ہوتی ہے, پاکستانیوں کی طرح کی. 70-75 سال ہو گئے ہیں, رونے کے علاوہ ہم نے کچھ کیا ہے؟ آپس میں لڑنے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں, جو قومیں خدا کے حکموں سے غداری کرتی ہیں نا, ان کے اندر خانہ جنگی ضرور ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک آپ کو نفسیاتی طور پہ جگاؤں. یہ بیت الاقدس کا معاملہ نہیں ہے, بیت المقدس کا معاملہ نہیں ہے, یہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو انگریزوں کے بنائے ہوئے میڈیا نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. یہ معاملہ ہے بیت اللہ پہ حملے کا, سعودی عرب پہ قبضے کا. اور یہ قضیہ ہمیں نہیں سمجھنے دیا جاتا, کیونکہ میڈیا میں یہ نہیں آتا, کہنے والا جیل جاتا ہے. ہم تو کہہ دیں وہ شیخ رشید کے کہنے کے جیل ہے تو ہمارا زیور, ہتھکڑیاں زیور, اپنے کیا بلا بولتا رہتا ہے. یہ مسجد اقصیٰ پہلا ٹارگٹ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کو مکے سے نکال دیا. یہودی قبیلے تھے نا, بنو قینقاع اور بنو حارثہ, ان میں سے ایک سے معاہدہ کر لیا. بنو قینقاع قبیلہ جو ہے وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تھا, اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کے مسلمان ہونے کی بھی داستان عجیب ہے. انہوں نے اپنی قوم یعنی یہودی مذہب کی حقیقت بتائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کی عجیب نیچر ہے. جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے نا, سوالات کیے, مسلمان ہو گئے,
تو نبی علیہ السلام سے کہا کہ اب میرے پیچھے لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آپ نے ان کو کچھ نہیں پوچھنا، بس اتنا پوچھنا ہے کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے، سنا ہے یہ واقعہ، وہ ان سے میرے بارے میں پوچھنا، یہ نہیں بتانا میں ادھر ہوں، پیچھے چلے گئے۔ جب وہ یہودیوں کا وفد آیا کہ ہمارا ایک آدمی، ہمیں اطلاع ملی ہے، ہمارا ایک عبداللہ بن سلام وہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں مجھے، تو آپ یہ بتاؤ کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہے اس میں، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ تو پہلے بتاؤ، پوچھتے ہیں نا مسئلہ، کوئی آدمی زیادہ آ کے باتیں کرنے لگ جائے تو آگے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، یار جو مسئلہ ہے وہ بتاؤ، کہانی نہیں سنا ہو۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ کیا مسئلہ ہے، برا آدمی ہے، غلط آدمی ہے، فراڈیا ہے، کرپٹ ہے، کیا ہے؟ کہتے نہیں بہت، ان کا باپ بھی بڑا ویلفیئر کے کام کرتا تھا، یہ بھی بڑے ویلفیئر کے کام کرتا ہے، اور بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس آیا ہے۔ اب عبداللہ بن سلام پیچھے بیٹھے سن رہے ہیں، یہ میں آپ کو یہودیوں کی خصلت بتاتا ہوں۔ اب وہ جب انہوں نے سنا نا کہ میری کافی تعریف کر دی، انہوں نے، کرتے ہیں نا ہم بھی تعریف کرتے ہیں جا کر، جب کافی تعریف کر دی تو وہ بھی نمودار ہو گئے، اور کہا میں، اور انہوں کہتے ہیں کہ میں نے جس طرح تم نے مجھے پایا ہے کہ میں بڑا فلاحی آدمی ہوں، بڑا سیاسی آدمی ہوں، بڑا نیکی کرنے والا آدمی ہوں، بھلائی کرنے والا آدمی ہوں، دکھوں میں شریک ہونے والا آدمی ہوں، تو میں نے اپنے سے افضل ان کو پایا ہے، اور میں ان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں ان پہ ایمان لے آیا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اب بتاؤ کیسا آدمی ہے؟ کہہ رہا بڑا بدبخت ہے، بڑا کمینہ ہے، چور آدمی ہے، یہ ہمارا مال لے آیا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، تو ہم نے بھی یہودیوں کا جھوٹا کھایا ہے۔ 100 سال کوئی نیکی کرتا رہے، تھوڑا سا کچھ ہو جائے بس وعدہ معاف گواہ مل جاتے ہیں، پریس کانفرنس کرنے والے مل جاتے ہیں، بیان دینے والے مل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مل جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اور یہ یہودیوں کی خصلت ہے، 1 منٹ پہلے وہ اس ایک شخص کی تعریف کر رہے ہیں، جب وہ نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تو ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہتے ہیں تو بڑا بدبخت ہے۔ جس قوم کی خصلت یہ ہو، کیا اللہ نے اس قوم کو بخشا؟ پھر لعن اللہ الیہود والنصارى، ہم نے تو ایک ہی پٹی پڑھی ہے نا کہ یہودیوں پر اس لیے لعنت کی گئی کہ وہ قبروں کو پوجتے تھے، وہ اور بھی بہت ساری بیماریاں تھیں، وہ محسن کش تھے، احسان فراموش تھے، اپنے ہی بڑوں کو جب پسند نہ آئے تو ان پر الزام لگاتے تھے، اور یہ سب سے زیادہ کام دنیا میں اگر کہیں ہوتا ہے تو پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر بھی الزام لگا دیا، اسی کے نام سے آج ہم کہتے ہیں آنکھیں دکھائیں گے، ہم اس کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جس نے ہمارے طرف میلی آنکھ سے دیکھا۔ ہم ایک ایٹمی ریاست ہے، اور جس نے بنایا اس کی تذلیل کر دی، اس پر الزام لگا دیے، ہے نا؟ ہم یہودیوں کی ایک پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ سورہ حجرات میں کہتا ہے یہ بے ایمان ہیں جن کا کوئی اصول، جو قاعدہ، کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی ایک قدم سیدھا نہیں ہے، ادھر چلتے ہیں پھر اسی پہ الزام لگا کے دوسری طرف جاتے ہیں۔ اپنے طور اعتبار کو دیکھیں، ہم صرف گالی اسلام آباد کو دیتے ہیں، ہمارے گریبان میں اسلام ہے، ہماری زبان میں اسلام ہے۔ بس جس دن ہم نے دعا سے پہلے فضائے بدر پیدا کی، دعا سے انکار نہیں ہے، لیکن دعا دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ رزق ہے، اٹھنا ہے، پہلا درجہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پہلا درجہ فائر کرنا ہے، پھر دعا کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ الٹ یہودیوں کی طرح، ہم صرف گھر بیٹھیں گے، فرعون سے لڑنے نہیں جائیں گے،
فرعون کو سمجھانے یا ظالم کو روکنے نہیں جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنا بھائی تیرا ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے، وہ ظالم کی مدد کیوں کرے اگر بھائی ظالم ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ ہم روکتے ہیں؟ ہمارے بھائی جینون مظلوم ہیں غزہ کے مسلمان، اور یہ غزہ نہیں ہے، یہ غزوہ ہے، اور یہ غزوہ ہی صرف فلسطین کا نہیں ہے، یہ آپ کے بیت اللہ کا غزوہ ہے جو غزہ کی پٹی میں لڑا جا رہا ہے۔ یہ بات میں روک رہا ہوں جو ہمارے دل میں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اصل میں اسرائیلی اور امریکی یہودیوں نے مسجد اقصیٰ لے کر جشن منانا ہے۔ کیوں؟ یہودیوں کی ایک سازش رہی ہے، اور یہ ازل سے ہے کہ یہودی صرف سازش کرتا ہے، اس کا دماغ شیطان کا دماغ ہے، اور یہی دجال ہے۔ یہ اپنے مخالف کو آپس میں توڑتا ہے۔ کیسے توڑتا ہے؟ بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں، فرقہ بناتا ہے۔ میں نے کل میرے پاس 2-3 لوگ آئے، انہوں نے انکشاف کیا، وہ سب مجلسوں میں جاتے ہیں، شیعہ کی مجلس سے چل پڑے، روٹی دال تو ملے گی نا، بریلوی کیا ہی حلوہ ملے گا نا، دیوبندی کیا ہی نعرے لگائیں گے نا، میرے پاس بھی آ گئے، اور ہر دیکھ کے چمچے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہوتے، وہ میرے پاس بھی آ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، وہ کل میرے سے بیان لینے آئے تھے وہ غزہ کے معاملے میں نے الٹا بیان دے دیا، میں نے کہا یہ تو معاملات ہی خراب ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں پروگرام میں گئے تو وہاں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی نماز پڑھیں گے، وہاں پہ بھی نماز پڑھیں گے، وہاں بھی جائیں گے۔ تو آج سمجھ آئی ہے کہ یہ خواب کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ایسے ہی ایک ہاتھ کوئی پکڑ لے انسان کمزور ہو جاتا ہے، ایک بازو نہ ہو انسان اپاہج کہلاتا ہے۔ بس اقصیٰ اور مکہ اس میں اتنا ہی فرق ہے۔ اقصیٰ کو اگر پکڑ لیا تو مسلمانوں کی ایک بازو انہوں نے پکڑ لی، اب جب ایک بازو پکڑ لی تو دوسری کمزور ہے، ایک بازو سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کامل انسان نہیں کہلاتا۔ اس کے بعد وہ دوسری بازو کو پکڑنے کے لیے پہلے ان میں تفرقے میں شدت پیدا کریں گے، ملکوں اسلامی ملکوں کے اندر انتشار بنائیں گے فرقہ بندی کے نام پہ، ان کو لڑائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ اور یہ کام انہوں نے شام میں کر لیا ہے، شام میں سنی اور شیعہ کو لڑایا، ایک قوم وہاں سے ختم کر دی۔ یہی کام وہ فلسطین میں، آپ دیکھیں فلسطین پوری مملکت سے جنگ نہیں ہے اسرائیل کی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میں حالات دیکھتا ہوں تو مسلمانوں کی ذبح حالی، مسلمان کا قاتل ہے، تو کیسے فتح ملے گی؟ ایک طرف والے امن سے بیٹھے ہوئے، دوسری طرف والے بھونے جا رہے ہیں۔ کیوں بھونے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ اگر آج ہم بچا لیں گے تو بیت اللہ بچے گا، ورنہ وہ بیت اللہ پر اور سعودی عرب پر اسی طرح آئیں گے جیسے آج غزہ میں آ رہے ہیں۔ اور یہ ان کی راہداری ہے۔ یہودی راستے صاف کر رہا ہے اپنی رکاوٹوں کے، اور ہم ریاستیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اقبال کے شعر ہم نے اپنے نصاب میں شامل کیے ہوئے ہیں نئی نسل کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو کون سا بندہ پریشان ہو وہ آج نہیں ملتا۔ کانٹا جو کابل میں چبھے تو ہر پیر و جواں پریشان ہو، وہ مسلمانوں میں نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں، یہ جنگ آپ کو کبھی نہیں معاف کرے گی غزہ کی، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے،
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، آگے کیا کہا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. 2 شرطیں لگائی ہیں اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین. اپنے مال اور جان سے مسلمان کے لیے کھڑا ہو جاؤ. اگر مال ہے تو مسلمان کو دینے سے شرما نہیں. اگر جان کے لیے جا سکتا ہے تحفظ کے لیے تو اس کے لیے پیچھے نہیں رہنا، تب تم مومن ہے. دعاؤں سے گولی نہیں رکتی، آگے مزاحمت سے رکتی ہے، اور وہ مزاحمتی تحریک ہے. اور یہ مزاحمتی تحریک غزہ بچانے کی نہیں ہے، یہ خدا کے لیے ذہنوں سے نکال دو. یہ الو کا پٹھا میڈیا آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہتا ہے غزہ کا مسئلہ ہے. غزہ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ بنجر علاقہ ہے آپ کے تھرپاتر سے بھی زیادہ. دیکھ نہیں رہے ویڈیوز میں، ریت پہاڑ، مٹی کے پہاڑ ہیں. مسئلہ آپ کا بازو پکڑنا ہے مسجد اقصیٰ، جو کہ ابھی تک اس طرح نہیں پکڑ سکا جیسے یہودی پکڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد تمہیں دبوچ لینا ہے. اور پھر پاکستانی سائڈ پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہودی تمہارا کھلا دشمن ہے. جہاں جہاں مسلمان ملے گا، چاہے وہ حتیٰ تتبع ملتہم، کوئی مسلمان یہودی ہو جائے تب بھی یہودی اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. تم ان کی ملت کی اتباع بھی کر لو، یہودی اپنا بھائی آپ کو نہیں بنائے گا، یہودی آپ سے رشتہ داری نہیں کرے گا. آپ کہہ دیتے ہو کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، یہودی نہیں کہتا ہے. یہودی تو تمہاری گردن اتارنے والا ہے. اور پھر جب دنیا کی جنگ لگتی ہے تو پھر اس کے پیچھے دعا چلتی ہے. لیکن جنگ لگانے کے لیے دشمن کو اس کے بارڈر پہ روکنے کے لیے بدر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے. ہمیں یہ واقعہ نظر نہیں آتا، ہمیں یہ نقشہ نظر نہیں آتا کہ مدینے میں نہیں بیٹھے تھے نبی مکرم، بدر کے میدان میں اتر گئے تھے، راستے میں روک دیا تھا ان کو، ادھر سے نہیں جانا. اور ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، اقصیٰ کے بعد جب ادھر آئیں گے دیکھیں گے. وہ جب دیکھیں گے نا تو وہ دیکھنے کا موقع نہیں دیتا دشمن. وجاہدوا باموالہم وانفسہم. پاکستانیوں ایک ہی موقع ہے، یا مال سے پیش ہو جاؤ یا جان سے پیش ہو جاؤ. تیسری کوئی راہ قرآن نے نہیں بتائی. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اولئک ھم الصادقون. کہا نا ایمان والے بھی بے ایمان ہوں گے. اسی آیت کے آخر میں فرمایا اولئک ھم الصادقون. جو جان سے پیش ہو جائے یا مال سے پیش ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ سچا مومن ہے، ورنہ وہ جھوٹا اور فراڈی مومن ہے، بے ایمان مومن ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے درد نصیب فرمائے. اور ہمیں اچھا یہ دیکھیں، آپ یہاں کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے نا تو آگ لگا دیتے ہیں، قرآن کی توہین کی، قرآن کے اوراق کی توہین کی ہے، اس نے جناب گستاخی رسالت کی، ایسے کہتے ہیں، اس نے فلانی توہین رسالت ہے. تو مسجد اقصیٰ کی توہین یہ ان چیزوں سے کم ہے؟ قرآن کو پڑھو گے، 1 حرف کی 10 نیکیاں ہیں. مسجد اقصیٰ میں 500 نمازوں کا ثواب ہے، 1 نماز کا. درجے میں کتنی بلند ہوئی؟ مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب ہے. اور مسجد اقصیٰ وہ ہے جہاں ہمارے نبی کو معراج ہوئی. مسجد اقصیٰ وہ ہے جہاں سارے انبیاء رہے. کتنی مقدس جگہ ہے. مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جو ہمارا قبلہ اول ہے، سب سے پہلے قبلہ وہ تھا. اس کے لیے نہ ہمارے پاس مالی استطاعت ہے، نہ ہمارے پاس جانی استطاعت ہے. تو یہ کیا کرنا ہے؟ ادھر ہم نے قرآن کی توہین ہو جائے ہم انسان جلا دیتے ہیں، اور قرآن کا مرکز یہودی نوچنے لگے ہیں، اور ہمارے اوپر جوں تک نہیں رینگتی. یہ تو پوچھا جائے گا. اور یہی قومیں پھر تباہ ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ نہ جانے والے تباہ ہو گئے تھے، حالانکہ مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ دینے والے باری باری خطہ عرب سے، جزیرہ عرب سے نکالے گئے تھے، تہتیغ ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے. جب تک مومن اللہ اور اس کے رسول اور شاعر اسلام کے لیے نہیں اٹھے گا، اس کے اوپر عذاب آتے رہیں گے، اسی طرح گردنیں اترتی رہیں گی. اور جو پیش ہو جاتے ہیں من قضا منکم نحبا ومنہم من ینتظر،
پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ مراد پا گئے اور کچھ انتظار میں ہے۔